السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب طرح کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لائق ہیں، ہر عیب سے وہ پاک ہے اور ہر خوبی کا مالک ہے، اور ہر قسم کے درود و سلام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے علی محمد وعلی آلہ وازواجہ وبناتہ واصحابہ واولادہ وبارک وسلم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے سرکاری طور پر مسلمانوں میں دینی شعور پیدا کرنا اور دینی تعلیم دینا اور ہماری ذمہ داریاں۔ بخاری شریف کی تاریخ صغیر صفحہ 22 پر، کنز جلد 1 صفحہ 28 پر، اور ابن سعد کی جلد 4 اور صفحہ 172 پر منقول ہے کہ حضرت محمد بن کعب قرظی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں انصار میں سے صرف 5 آدمیوں نے سارے قرآن کو یاد کیا تھا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے انہیں خط لکھا کہ شام والے بہت زیادہ مسلمان ہو گئے ہیں اور سارے شہر ان سے بھر گئے ہیں، اور انہیں ایسے آدمیوں کی شدید ضرورت ہے جو انہیں قرآن شریف سکھائیں اور ان میں دین کی سمجھ پیدا کریں۔ اے امیر المومنین، سکھانے والے آدمی بھیج کر آپ میری مدد کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان 5 حضرات کو بلایا اور ان سے فرمایا، تمہارے شامی بھائیوں نے مجھ سے مدد مانگی ہے کہ میں ان کے پاس ایسے آدمی بھیجوں جو انہیں قرآن شریف سکھائیں اور ان میں دین کی سمجھ پیدا کریں۔ اللہ تعالی جل شانہ آپ لوگوں پر رحم فرمائے، آپ لوگ اپنے میں سے 3 آدمی اس کام کے لیے دے کر میری مدد کریں۔ اب اگر آپ لوگ چاہیں تو قرہ اندازی کر لیں، یا پھر جو اپنا نام از خود پیش کر دے وہ چلا جائے۔ ان حضرات نے کہا، نہیں، قرہ اندازی کی ضرورت نہیں، یہ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ تو بہت بوڑھے ہیں، اور یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیمار ہیں۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل، حضرت عبادہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہم ملک شام گئے۔ ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حمص شہر سے شروع کرو، تم لوگوں کو مختلف استعداد والا پاؤ گے، بعض ایسے بھی ہوں گے جو جلدی سیکھ جائیں گے۔ جب تمہیں کوئی ایسا آدمی نظر آئے تو دوسرے لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کر دو کہ وہ اس سے علم حاصل کریں۔ جب تم حمص والوں کے بارے میں مطمئن ہو جاؤ تو پھر تم میں سے ایک وہاں ہی ٹھہر جائے اور ایک دمشق چلا جائے اور ایک فلسطین۔ چنانچہ یہ حضرات حمص تشریف لے گئے اور وہاں ٹھہر کر انہیں سکھاتے رہے۔ جب ان کے بارے میں اطمینان ہو گیا تو حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ وہاں ٹھہر گئے اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ دمشق اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فلسطین چلے گئے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا تو طاعون امواس میں انتقال ہو گیا، بعد میں حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ فلسطین چلے گئے تو ان کا بھی وہاں ہی انتقال ہوا۔ البتہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ دمشق ہی میں رہے اور ان کا وہاں ہی انتقال ہوا۔ اللہ رب العزت ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ ہم دینی شعور کو اور دینی تعلیم کو ثانوی حیثیت پر رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں ذرا بھی خیال نہیں کرتے، حالانکہ دینی شعور وہ چیز ہے جو اگر پیدا ہو جائے تو دنیا اور آخرت کی دونوں کامیابیوں کا ضامن ہے کہ جب رب تعالی جل شانہ کے احکامات پر عمل کیا جائے گا تو رب تعالی جل شانہ اپنے علم میں سے علم عطا فرماتے ہیں، تو اللہ کے علم کے ساتھ متصف ہو جائے گا اور اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرے گا، لوگوں کو اس کی طرف بلائے گا، تو رب تعالی جل شانہ ہمہ جہتی علم اسے عطا فرماتے جائیں گے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں نے ہر شعبے میں بہت زیادہ ترقی کی کہ وہ اللہ رب العزت کے علم کے ساتھ متصف ہو گئے تھے۔ اللہ رب العزت کے علم کی روشنی میں وہ ہر لائن میں آگے بڑھتے جا رہے تھے۔
اگر آج بھی ہم اس کی کوشش کریں گے تو رب تعالیٰ جل شانہ تو تیار ہیں کہ اس کے علم کے ساتھ لوگ متصف ہوں۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں بھی دینی شعور اور دینی علم سیکھنے اور اس کو آگے پہنچانے کے لیے تیار کریں۔ اللہ رب العزت آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔